داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عظیم علم عطا کیا تھا، اب اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس علم سے مراد فہم تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے صنعت کیمیا کا علم تھا، اور اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ مقدمات کے فیصلے کرنے کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کو 7 قسم کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی تعظیم اور سجدے کے مستحق قرار پائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی امور اور غیب کا علم عطا فرمایا، جس کی بنا پر ان کو حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع جیسے طالب علم اور عقیدت مند نصیب فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ان کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا اور ان کو مصر کی بادشاہی حاصل ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 کا جو بیان ہے، آج اس کا چوتھا بیان ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ جس علم کا یہاں پر ذکر کیا گیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عظیم علم عطا کیا تھا، اب اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس علم سے مراد فہم تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے صنعت کیمیا کا علم تھا، اور اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ مقدمات کے فیصلے کرنے کا علم تھا، جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا علم تھا، عقائد کا علم تھا، اور احکام شریعہ کا علم تھا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد پرندوں کی بولیاں، ان کو سمجھنے کا علم تھا، اور اس سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ تو بہرحال بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کو 7 قسم کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی تعظیم اور سجدے کے مستحق قرار پائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی امور اور غیب کا علم عطا فرمایا، جس کی بنا پر ان کو حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع جیسے طالب علم اور عقیدت مند نصیب فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ان کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا اور ان کو مصر کی بادشاہی حاصل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے سے زرع بنانے کا علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ان کو ریاست اور درجات عظیمہ حاصل ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، اور یہ علم ملک سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کو مومن بنانے اور اس کو اپنا مطیع کرنے کا وسیلہ بنا جو ان سے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب اور حکمت، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے بدکاری کی تہمت کو دور کیا، اور بہت سے بنی اسرائیل ان کی نبوت پر ایمان لائے، اور ہمارے نبی کریم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا اور کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ اپنی ذات و صفات کی معرفت کا علم عطا فرمایا، معرفت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہیں، اور آپ کی شریعت تمام پہلی جو سابقہ شریعتیں ہیں ان کی ناسخ بھی ہے۔ تو علم جو ہے یہ اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا علم۔ اس نے پھر دوبارہ، وہ بندہ پھر آیا، اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے پھر اس کو وہی جواب دیا کہ اللہ کا علم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ سے صرف عمل کے متعلق سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مجھے علم کا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا عمل کم ہو یا زیادہ، عمل کم ہو یا زیادہ، اس کے ساتھ تمہیں علم نفع دے گا۔ عمل اگر تمہارا کم ہے یا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، علم تمہیں اس کے ساتھ نفع دے گا، اور جہل جو ہے یعنی جہالت جو ہے وہ تم کو نفع نہیں دے گی، بھلے تمہارا عمل بہت زیادہ ہو، عمل کم ہو یا زیادہ جن سے۔ تو بہرحال کہا یہ گیا ہے، اس کو محدثین نے، مفسرین نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ انسان پر اللہ کی معرفت واجب ہے، اللہ کی معرفت کا علم جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم جو ہے یہ تمام اعمال سے افضل ہے اور تمام علوم سے اشرف ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا علم۔ اسی لیے جب اس بندے نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا علم، اللہ کا علم۔ تو اللہ کی، انسان پر اللہ کی معرفت واجب ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات کا علم یہ بہترین اعمال میں بہت افضل ہے اور سب سے اشرف علم ہے جون سا ہے، یہ والا جون سا ہے، کیونکہ جب تک صانع یعنی اس دنیا کو بنانے والا جون سا ہے عالم اور قادر کا علم ہی نہ ہو، جو رسولوں کو بھیجنے والا اور کتابوں کو نازل کرنے والا، اس وقت تک نہ تو علم فقہ کا تصور ہوگا، نہ علم حدیث کا، اور نہ علم تفسیر کا جون سا ہے۔ جب اس کا پھر اس کو پڑھنے والے کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جون سا ہے۔ تو معرفت سے اللہ تعالیٰ کی، اب یہاں معرفت جو اللہ کی معرفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا علم مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حقیقت کسی بشر کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی جو حقیقت ہے وہ کسی اور نہ اس سے یہ مراد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے، نہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی معرفت سے مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی حقیقت پتہ چل جائے، یا بندہ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے تو وہ کہے کہ جی مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے یہ صرف آخرت میں نظر آئے گا، دکھائی دے گا، اور دنیا میں بیداری میں، حالت بیداری میں اس کا جو دیدار ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور خواب میں چند اکابر اولیاء اور علماء کو خواب کے اندر
اللہ کا وہ دیدار حاصل ہوا ہے خواب میں، خواب کے اندر، لیکن بحالت بیداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہیں ہوا۔ ہاں، ہم صرف اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہمیں دلائل سے اللہ کے وجود کا علم ہو، دلائل کے ساتھ، دلائل سے ہمیں اللہ کے وجود کا علم ہو، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے لیے کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا چیزیں اللہ کے لیے محال ہیں، محال ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہو ہی نہیں سکتی جو ان سی ہیں۔ مثلا علم اور قدرت اللہ کے لیے واجب ہیں، اور جہالت اور عجز، عاجزی، یہ اس کے لیے محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صدق، یہ اللہ کے لیے واجب ہے، سچ، اور کذب، جھوٹ، یہ اللہ کے لیے محال ہے، محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صفات کمال اور حسن، یہ اللہ کے لیے واجب ہیں، اور عیب اور نقص، یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے وجود میں کوئی نقص یا کوئی عیب ہو، نہیں، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس سائل نے تو آپ سے عمل کے متعلق سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے جواب میں علم کا ذکر فرمایا، تو آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کا علم ہے۔ اس نے کہا میں نے تو عمل کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا بے شک علم تمہیں نفع دے گا، خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہو یا زیادہ، عمل کم بھی ہو یا زیادہ ہو، اگر علم ہے تو تمہیں نفع ہوگا، کیونکہ عبادت جون سی ہے وہ علم کے اوپر موقوف ہے، عبادت جون سی ہے۔ تو اب اہم مطلوب اور اعظم مقصود اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم جون سا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ عقل مند شخص کو چاہیے کہ اس علم کو حاصل کرے جو اس کے ساتھ برزخ میں بھی رہے۔ عقل مند شخص کو یہ چاہیے کہ اس علم کو حاصل کرے جو اس کے ساتھ برزخ میں بھی رہے، نہ کہ وہ علم جو موت کے بعد اس سے الگ اور زائل ہو جائے، اور اس علم کو حاصل کرے جو اس کے ساتھ آخرت میں منتقل ہو، اور آخرت میں صرف وہ علم اس کے ساتھ منتقل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے بتائے ہوئے احکام شریعہ کا علم ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہالت جو ہے یہ تمہیں نفع نہیں دے گی، خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہو یا زیادہ۔ جہالت کے ساتھ عمل زیادہ بھی ہوگا تو تمہیں نفع نہیں ہوگا، ہاں علم کے ساتھ عمل کم بھی ہوگا تو تمہیں اس کا نفع ہوگا۔ تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے جاہل ہو اور اس کو احکام شریعہ کا ہی علم نہ ہو، تو اس کا نہ کوئی عقیدہ صحیح ہوگا، نہ اس کا کوئی عمل صحیح ہوگا، تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل جون سا ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہے، جو بے علم کی ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ ایک مسخرہ اور شیطان کی طرح ہے، مسخرہ شیطان کی طرح ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس بے علم شخص کو جو صوفی بنا بیٹھا ہے یا عابد بنا بیٹھا ہے، شیطان اس کو اپنی باغ ڈور پر لگا لیتا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں کہ بغیر فقہ کے عابد بننے والا، بغیر فقہ کے عابد بننے والا، اچھا یہ نہیں فرمایا کہ عابد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عابد بننے والا، بغیر فقہ کے عابد بننے والا، بلکہ فرمایا یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عابد بننا، جو عابد بنتا ہے وہ ایسے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے چکی میں گدھا باندھ دیا جائے کہ محنت بھی بڑی سخت کرے اور حاصل بھی کچھ نہ ہو، حاصل اسے کچھ نہ ہو۔ تو اولیاء کرام میں سے ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک بندے کا سنا کہ بڑا عابد ہے، بڑی ریاضت اور بڑا مجاہدہ۔ وہ آئے، انہوں نے کہا دیکھو میں بھی یہ جو اتنی ریاضت، اتنی عبادت، ہر وقت یہ عابد مشہور ہو گیا،
تو میں بھی تو ذرا دیکھوں یہ اس کے اتنے دعوے جون سے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا یہ جو تم دعوے کر رہے وہ جو اللہ کے ولی تھے تو یہ کیا ہے؟ تو وہ جو عابد تھا وہ کہنے لگا کہ اصل میں مجھے ہر روز اللہ کا دیدار ہوتا ہے، ہر روز مجھے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور میں اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتا ہوں، سر کی آنکھوں سے۔ تو اور ہوتا کیا ہے کہ سمندر کے اوپر خدا کا عرش، سمندر پر خدا کا عرش بیچتا ہے، خدا کا عرش سمندر پر آ جاتا ہے، اور اس عرش کے اوپر خدا جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ تو اب میں تو خدا کا ہر روز دیدار کرتا ہوں۔ اب وہ اللہ کے ولی سن رہے تھے اس کی بات۔ تو اب اصل میں اس عابد کے پاس علم نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کو علم ہوتا تو اس کو پہلے یہ بات پتہ ہوتی، اس کو معلوم ہوتا کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار بحالت بیداری ان آنکھوں سے محال ہے، اس دنیا میں ما سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی اللہ کا دیدار نہ ہوا ہے نہ ہوگا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہر روز سمندر کے اوپر ایک عرش کو بچھا دیکھتا تھا، اور اس پر ایک اللہ کا تخت لگتا تھا، اور وہ خدا کو دیکھتا تھا جن سے، تو وہ سمجھتا تھا کہ میں ہر روز خدا کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب اگر اس کو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا مفہوم حدیث میں آپ کو آگے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں تو محال ہے۔ تو اس کو یہ بات پتہ ہوتی کہ دنیا کے اندر یہ بحالت بیداری ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار یہ محال ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے بس۔ اور حضور کو بھی جو دیدار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیدار عرش اور آسمانوں اور عرش سے بھی اوپر آپ کو دیدار ہوا۔ تو دنیا نام ہے یہ زمین اور آسمانوں کا۔ خیر ان بزرگوں نے وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے اس عابد کو بلایا تھا اور اس کو پوچھا کہ بتاؤ یہ سب کیا، یہ دعوے کیا ہیں، اور اس نے کہا کہ میں ہر روز جو ان سے میں دیکھتا ہوں کہ سمندر کے اوپر خدا کا عرش جو ان سے اس کو بچھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ تخت اور خدا اس کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اب وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے اس عابد کے سامنے ایک عالم دین کو بلایا، ایک علم والے، ایک علامہ صاحب کو بلایا۔ انہوں نے کہا وہ حدیث پڑھو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ اور وہ جو عابد صاحب تھے وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ خدا کا تخت جو ان سے وہ سمندر کے اوپر بیچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کوئی نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا تخت بیچتا ہے اور وہ خدا کا ہر روز دیدار کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں یہ اور میں وہ اور میں فلاں۔ مگر وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے آ کر پھر جب وہ سنا اور انہوں نے ایک عالم دین کو بلایا اور انہوں نے کہا ذرا وہ حدیث سنائیے جس میں حدیث میں ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ تو اب جب وہ جو عابد جو تھا انہوں نے جب وہ حدیث سنی تو اب اس کو سمجھ میں آیا، اس نے کہا کہ میں تو اب تک شیطان کو خدا سمجھتا رہا، یعنی میں جس کو خدا سمجھتا تھا اور خدا سمجھ کر ہر روز زیارت کرتا تھا وہ تو شیطان ابلیس تھا جو میرے سامنے ظاہر ہوتا تھا۔ تو میں تو اس کو سجدے کرتا رہا۔ وہ جو عابد تھا شاید وہ سچا عابد تھا، اس نے کپڑے پھاڑے اور وہ جنگل کو چلے گئے، اور پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد شیطان جو ہیں یہ سمندر پر جمع ہوتے ہیں اور ابلیس کا تخت بچھتا ہے، تو شیطانوں کی کارگزاری پیش ہوتی ہے۔ کوئی شیطان تو وہ کہتا ہے کہ اس نے آج اتنے لوگوں کو شراب پلائی،
کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج اتنے لوگوں سے زنا کیا کروایا. اچھا مگر کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ میں نے آج اتنے لوگوں سے یہ گناہ کروایا. اچھا ایک جو شیطان ہے وہ کہتا ہے ابلیس کو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا کہ تو پڑھ نہ سکی، اور وہ پڑھ نہ سکا، میں نے اس کو روک دیا. یہ سنتے ہی ابلیس جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے سمندر پر، وہ چھلانگ مارتا اور دوڑ کر اپنے اس شیطان کو گلے سے لگا لیتا ہے. وہ کہتا ہے واہ کام تو نے کی ہے، کام تو نے کی ہے. اب دوسرے جتنے شیطان اس کی اولاد ہوتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس نے کیا کیا. میں نے تو لوگوں کو زنا کروائے، میں نے ان سے زنا کے گناہ کروائے، شراب پینے کے گناہ کروائے، اور قتل و غارت. لو اس شیطان نے تو صرف ایک طالب علم کو روکا ہے کہ وہ پڑھ نہ سکے. تو اس کے لیے ابلیس تخت سے چھلانگ مار کر اس کو اپنے گلے سے لگا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ابلیس بولا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے، سب اسی کا صدقہ ہے. اگر علم ہوتا تو وہ گناہ ہی نہ کرتے، اگر علم ہوتا تو وہ گناہ ہی نہ کرتے. یہی تو بندہ ہے جس نے ان لوگوں کو علم حاصل ہی نہیں کرنے دیا اور وہ گناہ کرتے رہے. ابلیس کہنے لگا اچھا چلو یہ بتاؤ کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں پر ایک بہت بڑا عابد رہتا ہو مگر وہ عالم نہ ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. ایسی کوئی جگہ بتاؤ، اور اس کے قریب ہی کوئی عالم دین بھی رہتا ہو جس کے پاس علم ہو. تو اب وہ جو شیطان، انہوں نے کہا ہاں ایک جگہ ہے ایسی، وہاں ایک عابد بھی رہتا ہے، بہت بڑا عابد ہے، اور ایک بہت بڑے عالم دین بھی رہتے ہیں. اس نے کہا چلو پھر وہاں چلتے ہیں صبح کو. تو صبح قبل از طلوع آفتاب شیطان جن سی ہیں وہ شیاطین کو لیے جن سی ہیں اس مقام پر پہنچا شیطان کو لے کر، اور شیاطین مخفی رہے جن سے. اب شیطانوں کو اس نے چھپا دیا. اس نے کہا چھپ کر یہ منظر دیکھو، اور خود انسان کی شکل میں راستے میں کھڑا ہو گیا. اب وہ جو عابد تھا وہ تہجد کی نماز کے بعد فجر کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا. راستے میں ابلیس کھڑا تھا انسان کی شکل میں، انسان کی شکل میں. اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ. وہ جو عابد تھا وہ عابد کہنے لگا جلدی جلدی پوچھو، مجھے نماز پڑھنی ہے. اس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان سماوات و ارض کو، یہ جو زمین اور آسمان ہے، ان کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ اب وہ عابد جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا کہاں آسمان اور اور زمین، کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟ وہ جو ابلیس تھا بولا، کہنے لگا بس جاؤ جا کے نماز پڑھو. کہنے لگا جاؤ آپ اپنا راستہ لیجئے، تشریف لے جائیں. اب شیطانوں کو اس نے کہا کہ دیکھو اس کو تو میں نے فارغ کروا دیا اللہ کے راستے سے، کیونکہ یہ صرف عابد تھا، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، تو اس کو تو میں نے فارغ کروا دیا جون سا. تو اس نے کہا کیونکہ اللہ کی قدرت پر ہی اس کو ایمان نہیں تھا تو اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو جب عبادت ہی نہ قبول ہوگی تو عابد کس چیز کا ہے یہ جون سے؟ اچھا طلوع آفتاب کے قریب ایک عالم دین، وہی عالم دین جو پاس رہتے تھے، اب وہ بھی جلدی جلدی تشریف لائے. یہی جو ابلیس انسان کی شکل میں کھڑا تھا کہنے لگا السلام علیکم، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یار چلو جلدی جلدی پوچھو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانے، نماز کا وقت کم ہو رہا ہے. اس نے وہی سوال کیا کہ کیا اس شیشی کے اندر، چھوٹی سی شیشی کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ زمین اور آسمانوں کو بند کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا یہ ذرا مجھے بتائیے. تو وہ جو عالم دین تھے انہوں نے کہا ملعون، یعنی جس پر لعنت کی گئی ہو، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو ابلیس ہے، تو ابلیس ہے.
اور انہوں نے کہا وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہے، تو اس چھوٹی سی شیشے کی بات کرتے، وہ اگر چاہے تو ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو ایک زمین اور ایک آسمان، کروڑوں زمینوں اور آسمانوں کو داخل کر دے، کروڑوں آسمان اور زمین داخل کر دے۔ تو شیطان ابلیس اپنے وہ جو، کیونکہ اس کے جو چیلے تھے وہ اس کے اوپر غصے میں تھے کہ بھئی تو نے اس بندے سے، اس بندے کو تو نے گلے لگایا ہے، اس شیطان کو جس نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا کہ آج تم نے اپنے استاد سے پڑھنا نہیں ہے، مدرسے نہیں جانا، آج تم نے پڑھنا نہیں ہے، اس کو تم نے گلے سے لگا لیا۔ اور جنہوں نے زنا کروائے، شرابیں پلائیں اور کتنے گناہ کروائے، ان کو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ وجہ ہے کہ دیکھو یہ علم ہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ بڑا زبردست اور کمال کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ چیز آیہ کریمہ کے اندر فرمائی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔